السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی معزز علماء، محترم ذمہ داران جماعت اور جمعیت، مسجد نور علی نور کارگوڑی کے محترم ذمہ داران، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس پروگرام کی یہ آخری تقریر ہے جسے صدارتی خطاب کہتے ہیں۔ صدارتی خطاب میں ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ صدارتی خطاب کا کوئی موضوع پہلے سے متعین نہیں ہوتا ہے، صدر جو چاہے بول سکتا ہے، مگر آج ذمہ داروں نے خواہش کی ہے کہ میں 15-20 منٹ 25 منٹ جو بھی ہو، انہوں نے مجھے موضوع دے کر موضوع کا پابند کیا ہے۔ ذمہ داران کی خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے ذرا کچھ ذمہ داران کی خواہش ہے کہ میں آج آپ کے سامنے میاں بیوی کے حوالے سے، میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے، میاں بیوی کے اختلافات کے تعلق سے گفتگو کروں۔ میں نے کہا کس لیے؟ تو کہا کہ یہاں بہت چل رہا ہے۔ تو یہاں نہیں، یہ ہر جگہ چل رہا ہے۔ سمجھ رہی ہوں؟ یہ ہر جگہ کی کہانی ہے، ہر گاؤں کی کہانی ہے، ہر شہر کی کہانی ہے، ہر دیہات کی کہانی ہے، ہر گلی کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ اللہ المستعان۔ دیکھیے گا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا مبارک رشتہ ہے، بڑا مبارک رشتہ۔ اگر اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نبھایا جائے نا، یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے۔ زمین پر سب سے پہلے وجود میں آنے والی رشتہ ہے۔ یہ زمین پر جب انسان نے پہلا قدم رکھا تو دو انسانوں کے درمیان جو پہلی رشتہ داری وجود میں آئی وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ۔ باقی سارے رشتے بعد میں وجود میں آئے۔ زمین کے پہلے انسان آدم، زمین کی دوسری انسان حوا، ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ انہی دونوں سے یہ انسانیت کا یہ سارا قافلہ بنا پھیلا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ زمین کا پہلا رشتہ۔ اور دوسری بات، جنت الفردوس تک چلنے والا رشتہ، موت سے ختم نہیں ہوتا رشتہ ہے، جنت پہ قائم رہنے والا رشتہ۔ میاں بیوی جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے اور رکھے جائیں گے۔ یہ قرآن میں بھی یہ مضمون ثابت ہے، حدیث میں بھی یہ مضمون ثابت ہے۔ اور اس رشتے کی خوبصورتی دیکھو نا، ہم نے ابھی قریب کے کسی خطبے میں بھی ہم نے بیان کی میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی۔ بیٹے کا انتقال ہو جائے نا، بیٹے کا انتقال ہو جائے، بڑی عمر کا بیٹا ہے، اسے اس کی ماں نہلا نہیں سکتی، ماں غسل نہیں دے سکتی۔ بیٹی کا انتقال اگر ہو جائے، اس کا باپ اسے نہیں غسل دے سکتا، باپ نہیں نہلا سکتا۔ لیکن بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر غسل دے سکتا۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی غسل دے سکتی ہے۔ یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ وفات کے بعد، انتقال کے بعد، مرد کو مرد ہی غسل دے گا، عورت کو عورت ہی غسل دے گی۔ بس ایک رشتہ ہے جس کا استثناء ہے اس قاعدہ کلیہ سے، جہاں مرد کو عورت اور عورت کو مرد غسل دے سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی زوجہ حضرت اسماء نے نہلایا، ان کی بیوی نے غسل دیا۔ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔
یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے، یاد رکھیے۔ اور بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ زندگی کے سکون کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ زندگی اگر چین کی جینا چاہتے ہو، سکون سے گزارنا چاہتے ہو، تمہارے شب و روز، تمہارے لیل و نہار، تمہارے دن رات چاہتے ہو کہ سکون سے گزرے، قرآن کہتا ہے کہ یہ سکون ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں رکھا ہے۔ جو شادی نہیں کرتے ان کو بھی نہیں ملے گا سکون، جو شادی نہ کریں وہ بھی اس سکون سے محروم رہیں گے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ جو شادی کریں مگر اس کو نہ نبھائیں وہ بھی محروم رہے، جو شادی کرے اور رشتے کو نبھائیں وہ زندگی میں بڑا سکون پائیں گے اور بڑی چین کی اور راحت کی سانسیں انہیں نصیب ہوگی۔ اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی زوجہ سے سکون پا سکو۔ اور واللہ العظیم، شوہر کا سکون اللہ نے بیوی میں اور بیوی کا سکون اللہ نے شوہر میں رکھا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت، مودت، محبت، پیار جیسے جذبات رکھ دیے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ آج المیاں کہیے، المیاں، خون کے آنسو رلانے والی بات کہیے، جو رشتہ گھروں اور خاندانوں کے سکون کا سبب ہونا چاہیے، آج وہی رشتہ گھروں، خاندانوں، معاشروں اور سماج کی سکون کی تباہی کا ذریعہ بنا۔ میاں بیوی کے جھگڑے گھر گھر کی کہانی ہے، میاں بیوی کے اختلافات یہ ہر گھر کا قصہ ہے۔ شادی ہوتی ہے بڑی شان سے ہوتی ہے، لاکھوں بلکہ کروڑوں کا خرچ ہوتا ہے، اور 6 مہینے 1 سال نہیں گزرتا، خبریں آتی ہیں۔ پہلے تو سننے میں آتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، پہلے تو یہ سنتے ہیں کہ سنا کہ وہ جو شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی میاں بیوی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے، سارے دن یہ سننے میں آتا ہے، اور پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرتے کہ نہیں بھائی طلاق ہو گئی یا خلا ہو گئی۔ رشتے نپ رہے ہیں کم، سنور رہے ہیں کم، اور بگڑ رہے ہیں زیادہ، طلاق اور خلے کے انجام کو پہنچ رہے ہیں رشتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میاں بیوی کا رشتہ جب بگڑتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ جب بگڑتا ہے، یہ 2 افراد کی زندگی کا مسئلہ نہیں، 2 افراد کی زندگی کے سکون کا مسئلہ نہیں، یہ 2 خاندانوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ 2 خاندانوں کا مسئلہ، اور صرف 2 خاندانوں کا مسئلہ نہیں، ایک میاں بیوی اگر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، 3 نسلیں اس میں برباد ہوتی ہیں، 3 نسلوں کا قضیہ۔ ایک تو خود یہ لڑنے والے میاں بیوی، اور ایک ان کے بوڑھے ماں باپ۔ اللہ اللہ، کتنے ماں باپ ہیں بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچے ہوئے ہیں، پہلے ہی بڑھاپے کی بیماریوں سے پریشان ہیں، ایسے میں انہیں اپنے بچوں کی زندگی سے سکون والی خبریں نہ ملیں۔ بچی کی زندگی فنا ہو رہی ہے، بچے کی زندگی فنا ہو رہی ہے، بوڑھے ماں باپ کے لیے کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ تو 2 نسلیں، ایک تو ان کے ماں باپ، ایک تو وہ خود، اور تیسری نسل ان کی اولاد، جو میاں بیوی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جن کا قضیہ طلاق اور خلے تک پہنچ رہا ہے، ان کی اولاد۔ ارے تم دونوں جھگڑ لیے، اولاد کو تو ماں بھی چاہیے، باپ بھی چاہیے، اولاد تو ماں باپ کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، اولاد کو ایک ساتھ ماں باپ کا پیار چاہیے۔ چھوٹے معصوم بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب دیکھتے ہیں ماں الگ ہے، باپ الگ ہے، نہ ماں باپ سے بات کر رہی ہے، نہ باپ ماں سے بات کر رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کی ذہنیت پر، ان کی نفسیات پر، ان کے مستقبل پر، ان کے فیوچر پر، ان کے فکر و خیال پر سوچو کہ کیا اثرات مرتب نہیں۔ اس لیے یاد رکھو،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ، شیطان سب سے زیادہ، شیطان ابلیس جو سردار ہے، شیاطین کا سردار ابلیس، رشتے ٹوٹتے ہیں تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس پہ خاص کر اگر کوئی میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا، ابلیس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، سنی ہے آپ نے، پیارے نبی فرماتے ہیں ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے۔ ابلیس کی مملکت کہاں؟ پانی پر ہے۔ ادھر یہ عاملوں کو، جادوگروں کو دیکھیں گے خاص چاند کی تاریخوں میں سمندر جاتے ہیں عملیہ کرتے ہیں، کیونکہ شیاطین، جنات، ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے فوجوں کو روانہ کرتا ہے کہ جاؤ انسانوں کو گمراہ کر کے آؤ۔ اب سارے شیاطین جاتے ہیں، گمراہ کر کے آتے ہیں، اور سب آنے کے بعد سب سے رپورٹ لیتا ہے، بتاؤ آج کس نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ ایک شیطان آئے گا، بولے گا آج فلاں کو میں نے ایسے گمراہ کیا، دوسرا آئے گا آج فلاں انسان کو میں نے ایسے گمراہ کیا، تیسرا آئے گا آج فلاں انسان کو میں نے۔ ابلیس کسی کو شاباشی نہیں دے گا، سب کی رپورٹ خاموشی سے سنتا رہے گا۔ شاباشی کسے دیتا معلوم؟ ابلیس سب کی رپورٹ خاموشی سے سنتا ہے، لیکن ابلیس کو جو جوش آتا ہے اور شاباشی کسے دیتا ہے؟ ایک شیطان آتا بولتا ہے ایک میاں بیوی بڑے پیار اور محبت سے رہ رہے تھے اور آج ان کے درمیان میں داخل ہوا اور ہر ایک کے دل میں دوسرے کے تعلق سے بدگمانی پیدا کی، اور نتیجے میں یہ دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہوئے، لڑنے لگے، یہاں تک کہ لڑائی طلاق تک جا پہنچی، دونوں جدا ہو گئے۔ پیارے نبی کہتے ہیں ابلیس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اور کہتا بلاتا ہے ادھر آ، تو ہے کام کا، تو ہے کام کا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں چمٹ جاتا ہے، گلے لگا لیتا ہے، گلے ملتا ہے، ہاں زمین پر یہ چاہتا ہوں میں، یہ کام، یہ ہے ہمارے کرنے کا کام۔ کیونکہ وہ جانتا ہے میاں بیوی کا ایک رشتہ ختم ہوتا ہے تو کتنے رشتے متاثر ہوتے ہیں، اور دونوں تین خاندانوں کا سکون کیسے برباد ہو۔ تو محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، اس رشتے کی عظمت کا خیال رکھو، اور وہ اسباب پیدا ہونے نہ دو، ان اسباب کے قریب نہ جاؤ جن سے میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ آتی ہے۔ کیا ہے بھائی اسباب؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، دو چار بتا دیں گے۔ پہلا تو یہ ابھی جو میں بولا نا، ابلیس، دیکھو میاں اور بیوی کو ایک دوسرے پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا، بھروسہ۔ میاں اور بیوی دونوں میں سے ایک بھی اگر بدگمان ہو جائے نا، بدگمانی کا مزاج عذاب ہے، عذاب۔ شوہر اگر بدگمان ہے، اس کے ساتھ جینا بیچاری عورت کے لیے عذاب، اور اگر بیوی اگر بدگمان ہے، اس کے ساتھ جینا شوہر کے لیے عذاب۔ آپ ذرا ادھر دیکھیں گے تو کسے جی دیکھیں، کیوں دیکھیں؟ سمجھے نہیں؟ بدگمانی بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ بدگمانی کرنا بھی غلط اور بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط، سمجھ رہے؟ نہ خود بدگمانی کرو، نہ بدگمانی کا موقع دو، دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مثال طور پر کیسے بدگمانی پیدا کرنے جانے سے تھا؟ آپ گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے، بیوی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی، آپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے وعلیکم السلام بول کے اس نے فون رکھ دیا۔ شیطان آپ کے ذہن میں کس سے بات ہے؟ میں جیسے ہی داخل ہوا اس نے فون کٹ دیا اور رکھ دیا۔ بیچاری وہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی، اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی، وہ اتفاق کہ تم بھی آئے، وہ بات چیت کا موضوع بھی ختم تھا، سمجھ رہے؟ اب شیطان وسوسہ کسے بات کر رہی تھی؟ میں گھر میں داخل ہوا اس نے بند کر، شیطانی وسوسہ۔ ایسے موقع پہ کیا کرنا؟ ایسے موقع پہ بیوی کو چاہیے کہ جب بات تمہاری ختم کیوں نہ ہو، شوہر آیا نا، جاری رکھو گفتگو، اور گفتگو طویل کرو، عمدن جان بوجھ کے، تاکہ شوہر کو پتا چل جائے وہ کسی، سمجھ رہے؟
اگر آپ سے آپ کی بیوی اس لیے بدگمان ہوتی ہے کہ آپ کا معمول ہے رات 1 بجے گھر جانا، ظاہر بات ہے رات 1 بجے رات 2 بجے گھر جانا اگر معمول ہوگا، شیطان کو رستہ دے رہے ہیں آپ، شیطان بیوی کے دل میں وسوسے ڈالے گا، کہاں رہتے ہیں یہ 1 بجے 2 بجے تک کہاں رہتے ہیں، یہیں سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ یہ 1 بجے 2 بجے آنے کی غلط عادت چھوڑو، 9 بجے گھر میں رہو، 10 بجے گھر میں رہو۔ بدگمانی کرنا بھی غلط، بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط۔ آپ نے حدیث سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، مائی صفیہ رضی اللہ عنہا آئی آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین، اور پیارے نبی مسجد نبوی میں اپنی ٹینٹ اور خیمے کے پاس حضرت صفیہ سے کھڑے بات کر رہے تھے۔ اچانک اندھیرے میں 2 انصاری صحابہ کا گزر مسجد کے درمیان سے ہو، پیارے نبی نے فوراً انہیں آواز دی، ان دونوں انصاری صحابہ کو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ، کوئی اور نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ادھر آؤ دیکھ لو میری بیوی صفیہ ہے یہ۔ دونوں صحابہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی، بولے اللہ کے نبی یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ہم آپ کے بارے میں کبھی کچھ غلط سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تم تو نہیں سوچ سکتے، لیکن تمہارے پیچھے جو شیطان لگا ہوا نا وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، اندھیرے میں کس سے بات ہے؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ تو دیکھو ایک بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی، پیارے نبی نے فوراً اس سے تدارک کیا، کہا کہ دیکھ لو یہ میری بیوی سے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اعتماد اور بھروسہ ہو تو بدگمانی جگہ نہیں پا سکتی۔ انہی اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا جانتے ہیں، اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، یہ بات یاد رکھو، بڑی تلخ حقیقت ہے۔ میاں بیوی میں سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، میاں بیوی میں کچھ زیادہ پرابلم نہیں رہتا، مسئلے کو بڑا کرتے ہیں گھر والے، خاندان والے۔ اور معاف کیجئے یہاں میں کہتا ہوں، کتنی عورتیں ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، ان کی زندگیوں سے ان کی ماں اور ان کی بہنیں کھیل رہی ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں ان کی زندگی کو بگاڑ رہی ہیں ان کی ماں، ان کی زندگی کو بگاڑ رہی ہیں ان کی بہنیں، اور ویسے ہی کتنے لڑکے ایسے ہیں ان کی زندگی کو بگاڑ رہی ہیں لڑکوں کی بہنیں۔ ہمارے سماج میں بڑے ظالمانہ تصورات ہیں، کیا جانتے ہیں، لڑکا ہے نا تو اس کی بہنیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے بھائی کی بیوی وہ ہماری غلام، ہماری حکومت چلے گی اس کو، تم اپنے بھائی پہ حکومت چلا، بھاوج پہ حکومت چلانے کا کسی کو حق نہیں، کسی کو نہیں۔ سمجھ میں بھی بات؟ ایسے ہی لڑکیوں کا مسئلہ، مائیں سکھا کے دیتی ہیں اور بہنیں سکھا کے دیتی ہیں۔ کبھی شوہر سے غلط کیا پرابلم بتاؤ، کون سا ایسا رشتہ ہے کہ جس میں پرابلم نہ ہوتے ہو؟ کون سا ایسا میاں بیوی ہو کہ جن میں کبھی اختلافات نہ ہوتے ہو؟ ہاں اختلافات تو ہوں گے، کوشش کیا ہونی چاہیے، ہمارے ماں اختلافات، ہمارے جھگڑے بیڈ روم میں رہیں، بیڈ روم سے باہر نہ آئیں، بیڈ روم میں ہم حل کر لیں مسئلے۔ کوشش کریں کہ کسی تھرڈ پرسن کی مداخلت نہ ہو، کسی تھرڈ پرسن کی مداخلت نہ ہو، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، کوشش کرو کہ کسی کی مداخلت نہ ہو۔ یہ تھرڈ پرسن جو آتا ہے بگاڑ، اچھا سمجھدار افراد ہوتے ہیں، سمجھدار افراد وہ آتے ہیں تو معاملہ بنتا ہے، بگڑتا نہیں۔ دونوں طرف کے اگر سمجھدار افراد ان کا انوالومنٹ ہوتا ہے کبھی تو بات بنتی ہے، بگڑتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے اکثر بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ۔ دونوں میں اگر جھگڑا ہو جائے لڑکا لڑکی میں، ایسے کرو، لڑکے کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار انسان، لڑکی کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار انسان، دونوں کو بھیجو صلح کرانے کے۔ شرط کیا ہے، یہ دونوں کس نیت سے آنا، إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا، یہ دونوں آنے والے حضرات اصلاح کا، صلح کا ذہن لے کر آئے، اللہ کی مدد ان کے سامنے۔ آج آنے والا کیا آتا ہے، اس کے 32 دام بھی جھڑاؤں گا، ڈھونڈا کر پورا پلان کر کے آتا ہے کہ آج ان کو مارنا ہے، پیٹنا ہے اور روڑیوں کو تیار۔
اس سے سب مسائل حل نہیں ہوتے. یہاں اللہ کی مدد نہیں ہوتی. آنے والا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب آنے والے لوگ، صلح بیٹھنے والے لوگ معاملے کو حل کرنے کی نیت لے کر بیٹھے، معاملے کو سلجھانے کی نیت لے کر بیٹھے، صلح کرانے کی نیت لے کر بیٹھے. اپنی انانیت کو نہیں. مسئلہ بگڑتا ہے انا سے اور انانیت سے. اسی طرح سے جن اسباب سے یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خاندان والوں کی عزت نہیں کرتا. لڑکا لڑکی کے گھر والوں کی عزت نہ کرے، یا لڑکی لڑکے کے گھر والوں کی عزت نہ کرے، اس سے بھی معاملات بہت بگڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لڑکی کو چاہیے وہ شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ جیسے سمجھے، ماں باپ تو نہیں، ماں باپ جیسے سمجھے. اور ویسے لڑکے کو بھی چاہیے کہ لڑکی کے والدین کو وہ بھی وہ درجہ دے اپنی زندگی میں ماں باپ کا درجہ. یہ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کی زیادتی اور عورت پر مظلومیت کا یہ کہ سارے حقوق لڑکے کو ملنے چاہیے، لڑکا کچھ نہیں دے گا. لڑکی کو چاہیے کہ وہ لڑکے کے گھر والوں کی عزت کرے، اور لڑکا نہیں کرے گا. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے گھر والوں کی عزت کرے، تم پر بھی ضروری ہے تمہاری بیوی کے گھر والوں، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہنوں کی عزت کرے. طرفین دونوں کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر رشتہ نبھے گا نہیں، اور اس کے بغیر حالات نارمل نہیں رہ سکتے. حقوق معاملات جب بگڑتے ہیں، یہ جو شریعت نے حقوق بتائے نا، حقوق کی ادائیگی نہ ہو. ایسے مثال کے طور پر لڑکے کا حق ہے، لڑکے پر فرض ہے وہ بیوی بچوں کے لیے کمائے. اب لڑکا ہے کام چور ہے، کماتا نہیں، کام چور ہے، کماتا نہیں. اللہ اللہ، ہمارے سماج میں ایسی کتنی مظلوم عورتیں ہیں. ایسا غافل سست شوہر مل گیا، کمانے کے لیے جاتا نہیں ہے. ہماری بیچاری مظلوم خواتین کو اپنے پڑوس میں برتنیں مانج کر گھر کا خرچہ چلانا پڑتا ہے. گھر چلاتی ہیں اپنے صبر سے، اپنے حوصلے سے، اپنی ہمت سے. عورتیں چلاتی ہیں. غلط ہے یہ، اور یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. لڑکا نہ کمائے اور لڑکی کمائے، لڑکی کمائے. لڑکی جب کمانے لگے گی نا، لڑکی جب کمانے لگے گی تو آپ اس سے عزت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی توقع نہ رکھیے گا. معاف کیجیے، آپ اس کے غلام بن کر رہیں گے، آپ اس کے غلام بن کر. لڑکی اگر بڑی بڑی آفسوں کو جاتی ہے، کماتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ساری لڑکی، کچھ شریف لڑکیاں ہوتی ہیں کما کر بھی شوہر کے سامنے دب کر چلتی ہیں. ورنہ لڑکی اگر کمائے گی تو پھر آپ شوہر ہونے کی حیثیت سے میرا حق، میری اطاعت، میری فرما برداری، میرا احترام، نہیں 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 نہیں. آپ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد کو اللہ نے عورت پر جو قوامیت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے، دو ریزن ہے. ایک تو یہ کہ اللہ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دے رکھی ہے عورت پر، اور دوسرا یہ قوامیت، یہ فضیلت اس لیے کہ مرد بیوی پہ خرچ کرتا ہے. جب تک آپ خرچ کر رہے ہیں بیوی پر، آپ مرد ہیں اور آپ کے ماتحت رہیں گے. جب وہ آپ پہ خرچ کرنے لگے تو پھر آپ، جیسے میں نے کہا نا، اطاعت و فرما برداری اور احترام کی امید نہ رکھیے، توقع فضول ہے. اللہ ہے کہ پھر بھی میں کہوں گا چند شریف بچیاں اس سے مستثنا ہو سکتی ہیں، کما کر بھی شوہر کے سامنے وہ دب کر چلتی. کئی صفتیں ہیں جو طرفین میں، جو رشتے زوجیت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. مرد میں غصہ، ارے بات کرو غصہ. اس کی ساری مسکراہٹیں فرینڈ سرکل کے لیے، دوستوں کے لیے. گھر میں داخل ہوگا تو چہرے ہی سے جو ہے نا، جیسے پورا ٹینشن، پورا غصہ لے کے داخل ہو رہا ہے. بیوی بچے سے غصہ اتارنے کے لیے. اور غصہ بھی کیا، کھانے میں ایک کنکر نمک بڑھ گیا، طلاق کی دھمکی. ایک کنکر نمک کم ہو گیا، طلاق کی دھمکی. گھر میں داخل ہو تو بچے لا کے کونے میں دب کے بیٹھ جائے. ظالم ہے ایسا شوہر، ظالم جو صرف اپنے غصے کے تیور اپنے بیوی بچوں کو دکھاتا.
عورت کے اندر ایسی ایک صفت ہے احسان فراموشی، احسان فراموشی۔ ہاں پیارے نبی نے کہا میں نے جہنم میں جو زیادہ عورتیں دیکھی ہیں صحابیات میں، مجھے کس نے اللہ کی، ایک تو کہا تکسرن اللعن، بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، گالیاں لعنت تمہاری زبان پہ بہت جلدی آ جاتی ہے، اور دوسرا کہا وتکفرن العشیر، شوہر کی بڑی ناشکری کرتی، اور یہ بہت بڑی حقیقت شریعت نے بتائی۔ پیارے نبی نے کہا ہماری بعض عورتوں کے اندر جو ناشکری کا کہا کہ شوہر سے اگر کبھی غلطی ہو جائے نا ایک دو بار، وہ یوں ری ایکشن دکھاتی ہے کہ میں نے تمہارے اندر زندگی میں کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، کوئی بھلائی دیکھی نہیں، ایک دو غلطی پر شوہر کی ساری اچھائیوں کو بھول جاتی۔ غلط ہے، غلط ہے۔ تم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو شوہروں، اور تم شوہروں کے احسان شناس بنو بیویوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی زندگی چلے گی اور رشتے ملیں گے۔ اور بہت ہو رہا ہے، یہ بڑا تلخ موضوع ہے، تلخ ٹاپک ہے، اور بہت سارے اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے محدود وقت میں اپنی اس موضوع پر کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہے۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام میاں بیوی، تمام شوہروں کو، تمام بیویوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو خاندان کی جو 3rd جو میں بولا جو زندگیوں سے کھیلتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو خاندانی نظام ہے، اسلام نے جو فیملی لائف کا جو تصور پیش کیا ہے، اللہ ہماری فیملی لائف کو، ہماری خاندانی زندگی کو اللہ ہم سب کے لیے سکون کا ذریعہ بنائے۔ اللہم آمین۔ میں پھر سے ایک مرتبہ اپنی تقریر کے اختتام پر اسی اعلان کو دہراتے ہوئے کہ مسجد ابراہیم کے لیے آپ سبھی بھائی اور آپ سبھی بہنیں آپ نے تو الحمدللہ تعاون دیا، جو لوگ ابھی دیے نہیں ہیں اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی یہاں جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہ جو محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان محنتوں کے مثبت اثرات سماج اور معاشرے میں ہم سب کو دکھائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔